ولكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو ایک قوم کی طرف بھیجا کہ ان کے خلاف لڑائی کی جائے، جہاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ صحابہ وہاں پر پہنچے، اللہ کے حکم سے لڑائی کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور دفعتاً دیکھا گیا کہ کفار کا زور ٹوٹا، وہ دم دبا کر بھاگے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ ایک آدمی جو کفار میں سے تھا اس کو ایک صحابی نے جا لیا۔ صحابی خود بیان کرتے ہیں، فَقَتَلْتُهُ بِرُمْحِيٍّ، میرا پورا ارادہ تھا کہ میں اسے قتل کروں گا، اور میں نے اپنا نیزہ اس کی طرف بڑھا بھی لیا۔ اب وہ آدمی مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، زمین پر گرا ہوا ہے، اور میں پوری طرح سے اس کے اوپر غالب ہوں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں، جان چھڑانے کا کوئی رستہ نہیں، تو اس نے بآواز بلند کہا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن حتی قتلتو، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہم واپس آئے اور آپ کو یہ خبر دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلوا لیا۔ یہ صحابی سیدنا اسامہ ابن زید ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کی پرورش سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کے والد سیدنا زید ابن حارثہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اور سیدنا زید ابن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور یہ اس عظیم الشان صحابی کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من احبنی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ ابن زید سے بھی محبت کرے۔ اسامہ ابن زید نے جب اس صحابی کو قتل کیا ہے، اس آدمی کو قتل کیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی، عزیز از جان اس بیٹے کو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ آپ نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا، آپ کل قیامت کے دن اس کے کلمے کا کیسے سامنا کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے، وہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، وہ تو نیزے سے، موت سے ڈر کر کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات کہی، اللہ کی قسم ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ تہمتیں، بہتان اور بدگمانیاں ختم ہو جائیں۔ کہا اشققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تجھے کیسے پتا لگ گیا کہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا؟ یہ اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ کلمات پڑھ رہا ہے۔ فما زال یکررها، اللہ کے رسول بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ اسامہ کل قیامت کے دن اس کے کلمے کا کیسے سامنا کریں گے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میں نے اس دن تمنا کی، حتی تمنیت، میں نے یہ تمنا کی
کہ کاش کہ میں آج سے پہلے اسلام قبول ہی نہ کیا ہوا ہوتا، میں آج ہی اسلام قبول کرتا، اتنا وزنی گناہ میرے نامہ اعمال کے اندر آ گیا ہے۔ غور کیا جائے تو اس پوری حدیث کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ جلد بازی ہے۔ ایک جلد بازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس وے میں لیا، اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو میرا بھائی ہمارے اندر بہت ساری جلد بازیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے معتدل مزاجی، ٹھہراؤ، ضبط نفس، سیلف کنٹرول، یہ اللہ کی جانب سے بندے کے اوپر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس کسی بھی معاملے میں جلدی کرنا، کسی بھی معاملے میں عجلت پسندی سے کام لینا، اور یہ کہنا کہ بس جو میرے منہ سے نکل گیا، جو میرے دل میں آ گیا، جو میرے من میں آ گیا، جو میرے من میں سما گیا، جو میں نے کرنا ہے، میرے شوق کا کوئی مول نہیں، میں نے کر کے رہنا ہے، اور پھر وہ کرنے پہ لگ جائے، اور جب کرنی پہ آئے تو نہ عزت دیکھے اور نہ کسی کے مال کو دیکھے، اور نہ یہ دیکھے کہ معاشرے کے اوپر یہ اثرات کیسے پڑتے ہیں۔ یقین مانیے بدگمانی کی فضا اور معاشرے کے اندر بے راہ روی کی فضا وہ اس طرح سے انار کی پھیلاتی چلی جاتی ہے کہ الامان الحفیظ، اس جلد بازی کی وجہ سے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شروع دن سے ہی جلد باز رہا ہے۔ مثلا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جلدی جلدی کرتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے فلاں چیز دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اور جب واپس جانے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا ایھا العبد، اے بندے تو نے بڑی جلدی کی ہے، تو نے دعا کا حق نہیں ادا کیا۔ دعا کا حق یہ ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم اپنے دل میں کیسے جذبات رکھتے ہو، وہ متکبر ہے، اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے۔ پھر تم نبی پر درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اور پھر اپنا مسئلہ، اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرو، پھر آخر پر درود پڑھو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن کبھی بھی اکتانا مت، یہ نہ کہنا کہ ایک عرصے تک میں دعائیں کرتا رہا اور اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی۔ میرا بھائی میرے نصیب میں، میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، یقین مانی اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن وہ حدیث بھی تو ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ایک حصہ اس نے دنیا کے اندر نازل کیا ہے، جو دنیا کی تمام تر مخلوقات، ہم کتنی کو مخلوقات کو جانتے ہیں؟ آج تک ابھی سمندر کی مخلوقات پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہو سکی ہیں۔ وہ مالک جانتا ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو، جتنے بھی لشکر ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سوائے اس رب کے کسی اور کو علم نہیں ہے۔ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچاتا ہے، اور کوئی لولا لنگڑا ہو رب اس کو بھی پیٹ بھر کر ہی سلاتا ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم رب پر ویسا ہی توکل کرو جیسا ایک پرندہ بھوکے پیٹ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا توکل اور یقین اور بھروسہ اتنا کامل ہے کہ اس کا رب اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اپنے رب کے لیے نکلتا ہے، اڑان بھرتا ہے، قوت نہیں ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کی پکار کے ساتھ جب اس کی اڑان آئی ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ بھوکا پیٹ نکلا اور رب نے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اسے واپس لوٹایا۔ میرا بھائی اپنے رب کے اوپر کامل یقین رکھیے، دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے جلدی نہ کیجیے۔ اور بعض لوگوں کا دعا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، اولاد کے اندر کوئی خرابی دیکھی، اولاد کو بد دعائیں دے دی، بیوی میں کوئی خرابی دیکھی، بیوی کو بد دعا دے دی، مال کے اندر کوئی خرابی دیکھی، اس کو بد دعا دے دی، کسی شے نے، سہولت نے، جو سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، موبائل نے صحیح طرح سے کام نہیں کیا، موبائل کی ایسی کی تیسی کر دی، اور ہر چیز کے اوپر کوئی لعنت ڈال رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، اور کوئی اس کو فٹے منہ کہہ رہا ہے۔ یہ والی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، لوگوں اپنی ذات کے لیے بد دعائیں نہ کرو، اپنی چیزوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، بیویوں کے لیے بد دعائیں نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تم وہ بد دعا کرو اور تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے اور تمہارا سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ یہ غالباً شیخو پورہ کا واقعہ ہے۔ ماں کو دو بچے تنگ کر رہے ہیں، وہ کپڑے دھو رہی ہے نہر کے کنارے بیٹھ کر، دونوں تنگ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ ڈوب مرو جا کر، پاؤں پھسلے ہیں، دونوں گرے اور دونوں ڈوب کر مر گئے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھے، اور شیخو پورہ کا ہی واقعہ ہے۔ لڑکے نے اپنی ماں کو مارا، خوب مارا اس بدبخت نے، اور ماں نے غصے میں آ کر اس کی زبان یہ ہلی ہے، اللہ کرے تو سڑ کے مر جائیں۔ یقین مانیے وہ آدمی اسی وقت نکلا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا غسل کر رہا ہے، پانی میں ایسا کرنٹ آیا ہے کہ ادھر ہی جل کر راکھ ہو گیا، اور ماں وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، اللہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا۔ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے اگر بندہ سوچے کہ بندہ کیا رہا ہے، اور اپنی چیزوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے میں جا رہے ہیں، اور ایک عورت جس کی اونٹنی ذرا سست رفتار چل رہی ہے، اس اونٹنی کے اوپر اس عورت نے لعنت کر دی کہ یہ ہے ہی سست، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹنی کو ہم سے الگ کر دو، جس چیز کے اوپر لعنت کر دی جائے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور میرا بھائی، ہم جو لکھ دی لعنت کے الفاظ بول دیتے ہیں، ہم جو یوں اشارہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، لعنت کا معنی کیا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری۔ آپ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تجھے کبھی اپنی رحمت سے نہ نوازے، اور کسی کے اوپر لعنت کرنا، لعنت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر لعنت زمین کی طرف آتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر کونا چھان مارتی ہے، اسے جگہ نہیں ملتی۔ وہ آتی ہے اس چیز کے اوپر جس پر لعنت کی جا رہی ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس کی مستحق ہو، یاد رہے کہ اللہ عدل والا ہے، اللہ عدل کرتا ہے۔ ہم جان بوجھ پر کسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اور کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، یقین مانی اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون سی چیز لعنت کی مستحق ہے اور کون سی نہیں ہے۔ وہ لعنت اس چیز کے اوپر آتی ہے، مثلا اس پر لعنت کی ہے تو اس پر پیش ہو گئی، اگر یہ چیز لعنت کی مستحق ہے تو لعنت اس پر پڑ جائے گی، اور اگر یہ لعنت کی مستحق نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت جس نے کی ہوتی ہے اسی پر پڑ جاتی ہے۔ یہ جلد بازی، اپنی زبان سے بولے ہوئے الفاظ اور یہ نکلے ہوئے جملے انسان کو کتنا پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی زبان کو ہلاتا ہے، نہیں خیال کرتا کہ کیا بولنے لگا ہوں، نہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، نہ الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، اور بے دھڑک اور بے باکیاں لے کر کے آتا ہے، اور بڑے آوارہ پن کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ بولتا ہے۔ اس کو خیال نہیں آتا کہ اپنے رب کو یہ اتنا ناراض کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں اتنا دور گرتا ہے جتنا رب نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی جلد بازی کے اوپر کنٹرول رکھے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، میرا بھائی آپ خاموشی اختیار کر لیجیے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے ایک دن یہ ہونٹ یوں کر کے باہر کو نکال کر دکھایا تو یہاں زخم ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے عرصہ 5 سال ہو گئے ہیں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اب کوئی بھی بندہ میری مرضی کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اسے جواب دوں تو میں یہاں پر اپنے دانت سے کاٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہوں، اور میں نے بڑی حد تک اپنے اوپر قابو بھی پا لیے ہے۔ طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، اللہ کی قسم، ضبط نفس، سیلف کنٹرول، یہ انسان کو فردوس بری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جلد بازی، یہ تو ہوئی دعا کے اندر، نماز کے اندر بھی جلد بازی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کرتے ہیں، نماز کو تیزی سے ادا کرتے ہیں، اس طریقے سے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، مشہور حدیث ہے، آدمی کو دیکھا ہے، وہ آیا مسجد نبوی کے اندر، نماز ادا کی اور واپس چلا گیا، آیا اور سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی
فإنک لم تصلی، واپس جا کر دوبارہ نماز ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس نے تیسری مرتبہ کہا ہے اللہ کے رسول اس سے بھلی نماز میں نہیں ادا کر سکتا، مجھے علم ہی نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم کھڑے ہو حتی تطمئن قائما، اطمینان اور سکون کی یہ کیفیت ہو، ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر، اور دیکھنے والا کہے کہ جیسے بہت لمبے عرصے سے یہ یوں ہی کھڑا ہے، اطمینان ہو۔ اور اطمینان میرا بھائی تبھی آتا ہے جب بندے کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے پتہ ہو کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میں رب سے کون سے کلمات کہہ رہا ہوں، میں رب سے کیا چیز، کس چیز کا اظہار کر رہا ہوں، میں رب سے مانگ کے رہا ہوں۔ ہم اگر تیزی سے کلمات کو ادا کریں گے، ارکان کو ادا کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اس کندھے سے اوپر بھی نہیں اٹھتی۔ نماز پڑھ لینا اور نماز ادا کر لینا، یہ بہت بڑے فرق کی بات ہے، بہت بڑے فرق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور ادا تبھی ہوتی ہے جب بندے کو پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے پاس نہیں جانا۔ نشہ صرف چرس کا، بیڑی کا، پان کا اور سگریٹ کا نہیں ہوتا میرا بھائی، نشے دنیا میں اور بھی بڑے ہیں۔ تجارت کا نشہ ہے، اولاد کی محبت کا نشہ ہے، اور یہ نشے وہ نشے ہیں انسان کھڑا ہے کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی کاروبار میں، تجارت میں، اور کبھی کسی چیز کے اندر۔ یہ نشے انسان کو اس کیفیت کے اندر لے جاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز والا کبھی 3 پڑھ رہا ہے، 2 پڑھ رہا ہے، کبھی 6 ادا کر رہا ہے، اور پھر آ کر مسئلہ پوچھا جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بھائی جب آپ رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، شیطان اغوا کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، پھر بے شک نماز ہو۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر کہہ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ذہن ہی اتنے گم ہوئے ہیں، اور جب الگ سے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، دل سے ذکر کر رہے ہیں اور زبان سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ذکر کا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے، زبان سے ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ قلبی ذکر اس کے اوپر اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی گفتگو کریں گے دل کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو جلد بازی میں ہے، امام جماعت کرواتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، لوگوں امام بنایا اس لیے جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جب سے یہ کرونا وائرس والا سین ہوا، اور میں نے چند خطبات میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہماری صفوں کو توڑا گیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والی چند ایک ملاقاتوں میں گفتگو کریں گے کہ نماز میں صف بندی کی کتنی اہمیت ہے۔ اشارتاً اتنی بات بتا دوں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنا، یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ایک بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے، اللہ اس کو جوڑے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صف کے اندر خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتے ہیں۔ اور اس کی وعید بھی بڑی ہے ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑتا ہے، صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ صف کو نہ توڑیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ اے اللہ کے رسول کیسے اقتداء کرنی ہے؟ کہا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم اس کے پیچھے تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے پھر تم رکوع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ اس کے ساتھ چلنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ امام کے ساتھ بھی چلا جائے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی اقتداء میں۔ مثال کے طور پر آپ رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، آپ کی روٹین یہ ہے آپ 7 مرتبہ کہتے ہیں، لیکن امام صاحب ہیں وہ 5 مرتبہ کہتے ہیں، لا محالہ وہ پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں، آپ کی 2 مرتبہ کی رہ گئی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ انتظار کریں گے؟ اگر زیادہ انتظار کریں گے تو آپ کی نماز ادھر بھی خلل میں پڑ گئی۔ آپ امام کے ساتھ اٹھ جائیے، امام کی اقتداء کیجیے۔ جو 2 مرتبہ آپ کی سبحان ربی العظیم رہ گئی اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔
مثال کے طور پر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور امام صاحب 5 مرتبہ کہتے ہیں، آپ سجدے میں ہی ہیں، آپ زیادہ مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ ہی صرف نہیں ہے کہ کم یہ پڑھنی 3 مرتبہ اس کے بعد کچھ کہنا ہی نہیں ہے، آپ بار بار کہیے۔ میرا بھائی نبی علیہ السلام نے ایک رات میں اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کیا جتنی 5.5 پاروں کو دیر لگتی ہے، اتنی دیر تک اللہ کے رسول وہاں پر سجدے اور رکوع کرتے رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص لے کر کے آئیے۔ اور یہاں پر وہ حدیث بھی آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ امام سے پہلے وہ اپنا سر اٹھائے، امام سے آگے بڑھے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ چیز میں نے بھی ادھر محسوس کی ہے کہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے۔ امام اگر 1 رکعت پڑھا چکا ہے، 1 رکعت پڑھاتا ہوں تو پھر ابھی میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں تو عوام پیچھے سے اکثر کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی امام کی اقتداء سے اوپر والی چیز ہے، امام سے آگے بڑھنا۔ امام اگر بیٹھے ہے تو بیٹھے رہیے، جب امام کھڑا ہو رہا ہے تب آپ اس کے پیچھے ہوں، آپ اس کے ساتھ ساتھ بھی نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذرا دل تھام کر سنیے۔ کہا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم میں سے کوئی ایک امام سے پہلے کوئی کام کرے، امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے۔ اور سلف صالحین نے، مجھے یاد ہے کہ ہم جامعہ میں پڑھ رہے تھے اور جب یہ حدیث ہم نے پڑھی مشکات میں تو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا، اللہ عالم یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی نے، پہلے زمانے میں ایک آدمی نے ایسی حرکت کی، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، اللہ گدھے جیسا سر بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا، اللہ نے اس کا سر گدھے جیسا بنا دیا۔ امام سے آگے نہ بڑھیے، یہ جلد بازی کی ایک قسم ہے۔ اور جلد بازی کی آخری چیز یہ ہے، موبائل پہ کوئی میسج آیا ہے، 10 لوگوں کو بھیجو تمہیں خوشخبری ملے گی، لو جی آگے پہنچ گیا۔ کسی کے بارے میں میسج آیا ہے، کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بہت زیادہ لنکس مانگنے کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں لنک دے دو، ہمیں فلاں کا لنک دے دو، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہمیں وہ چیز دے دو۔ میرا بھائی یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، جو ہم نے ہاتھ میں یہ چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے، سَيُسْأَلُكَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس کو کیسا استعمال کیا، آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے۔ اور اگر یہ کیفیت بندے کی رہے اور جلد بازی میں انسان اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر لے، فحش مواد دیکھے اور اس کے پیچھے جائے اور دوسروں پر تہمتیں لگائے، یقین مانیے یہ جلد بازی، اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی اس ویڈیو کو، اس کال کو یا اس کی کسی بھی ایویڈنس کو ہم آگے وائرل کر دیں، آگے پہنچا دیں، ہم گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک آخری چیز کو سمجھ کر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ بعض لوگ اکثر یہ میسج بھیجتے ہیں، جی انڈیا میں ایک فلم بنی ہے، اس میں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، اور اس کو جی آگے 10 مسلمانوں کو بھیجو تاکہ ہم کفار کو منہ توڑ جواب دیں۔ میرا بھائی اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، بڑے بڑے شعر کہے گئے اللہ کے رسول کی گستاخی کے لیے، بڑا کچھ لوگوں نے کہا، لیکن مجھے ایک ثبوت دکھائیں کہ کسی صحابی نے بتایا ہو کہ فلاں کافر اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زبانوں کو روک کر رکھا، وائرل نہیں کیا، چھپا کر رکھا۔ کیوں؟ کہ ان کا یہ سین ہی نہیں ہے، یہ ان کا فیکٹر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا گستاخانہ خاکوں کی کوئی شکل ہم تک پہنچتی ہے تو اسے ڈیلیٹ کیجئے، اسے آگے وائرل کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیجیٹل اسلام ہی ہوتا تو اللہ کی قسم بڑی آسانیاں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ڈیجیٹل اسلام قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں عمل ہے۔ اس لیے جلد بازی سے پناہ بھی اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں طبیعت کے اندر ٹھہراؤ عطا کرے، ضبط نفس عطا کرے، اور جن کاموں کے اندر ہم جلد بازیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم پر